نگراں صوبائی وزیر برائے فائنانس، انڈسٹری اینڈ کامرس یونس ڈاگا نے حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے صدر محمد فاروق شیخانی کی دعوت پر کمشنر حیدرآباد خالد حیدر شاہ، ڈپٹی کمشنر حیدرآباد، مینیجنگ ڈائریکٹر واسا، ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، اسٹیٹ انجینئر، سندھ سائٹ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ لمیٹڈ کے افسران کے ہمراہ فتح چوک سے لے کر سائٹ ایریا کا وزٹ کیا۔ سائٹ ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین عامر شہاب، شاہد قائم خانی اور شاہد غوری نے وفد کو خاص طور پر پی اور سی بلاک کا معائنہ کروایا، جس کے بعد سائٹ ایسوسی ایشن کے آفس میں میٹنگ کی گئی، جس میں انہوں نے صدر چیمبر کی درخواست پر ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنانے کا اعلان کیا، جس کی سربراہی کمشنر حیدرآباد ڈویژن کریں گے۔ اس کمیٹی میں ڈپٹی کمشنر حیدرآباد، ڈائریکٹر جنرل ایچ ڈی اے، مینیجنگ ڈائریکٹر سائٹ لمیٹڈ، ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، ہیسکو، پولیس کے افسران، سائٹ ایسوسی ایشن اور حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے نمائندگان شامل ہوں گے۔ اس کمیٹی کی میٹنگ ہر ماہ منعقد کی جائے گی تاکہ سائٹ حیدرآباد کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جا سکے۔ انہوں نے پیکیجز فیکٹری میں فلٹر پلانٹ لگانے کی واسا کو ہدایات جاری کی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی بھی ہدایات دی۔ انہوں نے ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو ہدایات دی کہ سائٹ حیدرآباد میں کچرا ڈمپ کرنا بند کیا جائے اور ان کی ہدایات پر سائٹ حیدرآباد میں ڈمپ کیا ہوا کچرا بھی صاف کیا گیا۔ انہوں نے صدر اسمال چیمبر کی درخواست پر سائٹ حیدرآباد کے لیے منظور ہونے والے 1 ارب 10 کروڑ روپے کے اجرا کی جلد از جلدی یقین دہانی کروائی۔ ایک جامع پالیسی کے تحت سائٹ حیدرآباد کے انفراسٹرکچر پر کام کرنے کی ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر صدر اسمال چیمبر فاروق شیخانی نے کہا کہ سائٹ حیدرآباد جو 5 لاکھ خاندانوں کو روزگار فراہم کرتی ہے، اگر یہاں کے مسائل حل نہ ہوئے تو وہ وقت دور نہیں جب تمام صنعتکار اپنا کاروبار دوسرے صوبوں میں شفٹ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمام موجودہ مسائل کی بنیادی وجہ اداروں اور اسٹیک ہولڈرز میں کوارڈینیشن کی کمی ہے۔ انہوں نے یونس ڈاگا سے درخواست کی کہ وہ سائٹ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کے افسران کو ہدایات دیں کہ حیدرآباد ماسٹر پلان کے برخلاف سائٹ حیدرآباد کے نالوں پر جو انکروچمنٹ اور الاٹمنٹ ہوئی ہے اسے فوراً روکا جائے اور تمام الاٹمنٹ کو منسوخ کر کے ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس دورے پر حیدرآباد چیمبر اور سائٹ حیدرآباد کے نمائندگان نے سائٹ حیدرآباد کے انفراسٹرکچر کی تباہلی سے روشناس کروایا، جو پچھلے سالوں کی بارش کے بعد سے تباہلی کا شکار ہیں اور دن بدن اس کی حالت مزید مخدوش ہوتی جا رہی ہے۔ سائٹ حیدرآباد کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑکوں پر کھڑا ہوا پانی فیکٹریوں اور صنعتوں میں داخل ہو کر خام مال و مشینری کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نکاسی آب کا نظام مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے، لائنیں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہیں جس سے گندا پانی ہر فیکٹری و صنعت کے سامنے جمع ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر ندیم صدیقی، پرویز فہیم نوروالا، اسلم باوانی، عمر طارق، صلاح الدین، شعیب، شریف پنجانی، شام داس، لجپت رائے سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ دیکھیں اس وقت ہم نے جو دیکھا ہے کہ انفراسٹرکچر کی سچویشن بہت بری ہے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ڈرینیج کا سسٹم ہے وہ بہت بری کنڈیشن میں ہے۔ تو جب پانی بار بار سڑکوں کے اوپر آتا رہے گا تو کتنی بھی دفعہ وہ سڑکیں بنائی جائیں وہ خراب ہوں گی، تو اس کے اوپر ہم نے آج ڈسکشن کی ہے۔ کمشنر صاحب یہ جو ہے اس کے اوپر ایک اس کا رائے عمل طے کریں گے، سارے جتنے بھی لوگ ہیں اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ انشاءاللہ جلدی ہوگی تاکہ اس کا پرمنٹ حل نکالا جائے۔ ہم اس حل پہ عمل درآمد کے لیے جو فنڈنگ چاہیے ہوگی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پروونشل گورنمنٹ سے وہ فنڈنگ دلا کے دیں۔ اس کے علاوہ صفائی کے معاملات تھے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والوں کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی سائٹ پہ، اور وہاں سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہاں پہ سائٹ کے ایریا میں ڈمپنگ نہ ہو، اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ سائٹ کمشنر صاحب اور ڈی صاحب ارینج کریں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ چند دنوں میں اس کا بھی کوئی حل نکلے گا۔ یہ ہم نے جو سائٹ کی ادھر انجینئر صاحب ہیں ان کو ہم نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ ان کی انکروچمنٹ ریموول پہ کام کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک آدھ ہفتے میں خاص طور پہ نالوں پہ اور ڈرینیج پہ پہلے اس کو ریموو کریں گے اور باقی دوسری انکروچمنٹس پہ بھی وہ کام ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ محمد شاہد قائم خانی۔ مسئلہ یہ ہے کہ منسٹر صاحب نے پچھلے ہفتے بھی ہمارے یہاں وزٹ کیا تھا اور اس کا فالو اپ وزٹ تھا یہاں پر، اور انہوں نے جو یہاں کے لوکل مسائل تھے ان کو دیکھا اور ان کو سمجھ گئے، ان کو بڑی جلدی سمجھ میں آ گیا کیونکہ پرانے یقیناً بیوروکریٹ ہیں تو انہیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمام مسائل کا حل جلد سے جلد کریں گے۔ انہوں نے 3 جو ہے کمیٹیاں بنائی ہیں، ایک صوبے کے لیول پہ اور 2 شہر کے لیول پہ بنائی ہے۔ ایک کمشنر ہے حیدرآباد کے انڈر کام کرے گی اور ایک سائڈ والوں کے انڈر کام کرے گی، ایک منسٹر صاحب کے انڈر کام کرے گی، جس سے امید ہے کہ ہمارے حیدرآباد کے سائڈ ایریا کے جو مسائل ہیں وہ کافی حد تک کم سے کم وقت میں حل ہو جائیں گے۔ کیئر ٹیکر منسٹر یونس ڈاگا صاحب لاسٹ ویک ہمارے پاس حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اسمال انڈسٹریز میں آئے تھے، ان کے ساتھ سیکٹری انڈسٹریز، ایم ڈی سائٹ اور ایم ڈی اسمال انڈسٹریز سب آئے تھے۔ تو حیدرآباد سائٹ کے جو ایشوز ہیں، جو ڈرینیج کے ہیں، سیوریج کے ہیں، صاف پانی کے ہیں، روڈ کے ہیں، وہ ہم نے ان سے ڈسکس کیا تھا۔ تو آج فالو اپ میٹنگ کے لیے وہ یہاں آئے تھے اور وہ ان کے ساتھ کمشنر حیدرآباد ڈویژن، ڈی سی اور سیکرٹریز وغیرہ سب آئے تھے، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بھی لوگ یہاں موجود تھے، اور انہوں نے خود آج وٹنس کیا تمام چیزوں کو، اور انہوں نے خود دیکھا آج اور ذاتی طور پہ،
اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو جو ہے پرائرٹی بیسس پہ تمام مسئلے کو حل کروں گا. ہم نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے دور میں ہماری ہی ریکویسٹ پر 1 ارب 10 کروڑ روپے جو پاس ہوئے تھے، ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ فنڈ ریلیز کر دی جائیں اور مزید فنڈز دیے جائیں تاکہ یہاں کے جو بیسک جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ مزید انڈسٹریاں لگیں. ابھی اگر یہی حالت رہی تو جو انڈسٹریاں جو موجود ہیں وہ بند ہو جائیں گی یا شفٹ ہو جائیں گی. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یونس ڈاگا صاحب کا. اور یہ پہلا موقع ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے کسی بھی وزیر نے، انڈسٹری کے منسٹر نے پچھلے 5 سالوں میں ہمارے کو وزٹ کیا ہے. اور ہمیں امید ہے یونس ڈاگا صاحب سے کہ جو باتیں وہ ہماری سن کے گئے ہیں ان پہ سنجیدگی سے غور کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمارے مسائل حل کریں گے.